گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے کہ معاشرے کے اندر کثرت سے صادر ہونے والے کبیرہ گناہ اور ان کا مختصر تعارف۔ پہلے نمبر پر غیبت کرنا، یعنی کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا جو اس آدمی کے اندر موجود ہو۔ دوسرے نمبر پر کسی پر بہتان لگانا۔ بہتان کہتے ہیں کہ کسی کی برائی بیان کرنا اور وہ برائی جو اس کے اندر موجود نہ ہو، یعنی کہ جھوٹا الزام لگا دینا۔ تیسرا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ کہتے ہیں ایسی بات یا ایسی خبر پھیلا دینا جو حقیقت کے اندر موجود نہ ہو، حقیقت کے خلاف ہو، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر کہتے ہیں ریاکاری۔ ریاکاری بھی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کہ دکھلاوے کے لیے عمل کرنا، اسے ریاکاری کہا جاتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر حسد۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس نعمت دے کر دل کے اندر جلنا یا اسی طرح پریشان ہو جانا، اسے حسد کہتے ہیں۔ تو بجائے جلنے کے بندہ کسی کے پاس چیز دے کر یہ کہے کہ اللہ تو نے اسے دی ہے تو مجھے بھی عطا کر دے، تو یہ ایک اچھی عادت ہے۔ اور چھٹے نمبر پر کبیرہ گناہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف بری رائے قائم کرنا یا اسی طرح برا تصور قائم کرنا، اسے بدگمانی کہا جاتا ہے۔ ساتویں نمبر پر تمسخر۔ وہ کہتے ہیں کسی قوم یا کسی ایک شخص کا بلا وجہ مذاق اڑانا، تو یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ ہمارا جو بھی مذاق معاشرے میں چلتا ہے ایک دوسرے سے ہنسی کھیل، وہ سارا جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے مذاق کریں لیکن حقیقت پر مبنی ہو، اور اسی طرح سچ کے دائرے کے اندر رہ کر مذاق کرنا چاہیے۔ آٹھویں نمبر پر تکبر۔ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، اپنے آپ کے اندر میں پیدا کر لینا۔ اور اسی طرح تعصب۔ تعصب کہتے ہیں کہ اپنی قوم کو سب سے بہتر سمجھنا اور اسی طرح اپنی قوم کا ساتھ دینا۔ اس لیے ہم سب لوگ مسلمان ہیں، اور یہ ہماری جو قوم ہے یہ ایک پہچان کے لیے ہوتی ہے کہ فلاں برادری کا آدمی۔ اس لیے اپنے آپ کو دوسری قوموں سے اچھا سمجھنا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، یہی ہماری گھٹیا سوچ ہے۔ اس لیے اس بات کو تعصب کہا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے سے دوسروں کو بہتر سمجھنا چاہیے۔ اور 10ویں نمبر پر دھوکہ، یعنی کہ اپنے فائدے کے لیے جان بوجھ کر غلط بیانی کرنا اور جعل سازی کرنا۔ اس لیے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ جو آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے شاید میں دوسروں کو بیوقوف بنا رہا ہوں، حالانکہ دوسرا آپ پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کے اعتماد سے اپنا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور 11ویں نمبر پر جاسوسی کرنا، ٹو میں رہنا۔ ٹو میں رہنا کہتے ہیں کہ کسی کے سرگرمیوں کی خبر رکھنا اور اس کی ٹو میں لگے رہنا اور اس کے خلاف اس کی جاسوسی میں لگے رہنا، اسے کہتے یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح سازش۔ سازش کہتے ہیں کسی کو ناکام کرنے کے لیے اس کے خلاف منصوبے بنانا۔ اور 13ویں نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اب والدین کی نافرمانی کیا ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا، اگر وہ حکم کر دیں تو آگے سے نافرمانی کر دینا، اور اسی طرح ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، یہ والدین کی نافرمانی ہوتی ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اور اسی طرح قطع تعلقی کرنا۔ قطع تعلقی کہتے ہیں رشتہ داری توڑنا یا اسی طرح مسلمان بھائی سے بات چیت کو بند کر دینا، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں، مثلا شراب پینا، چوری کرنا یا اسی طرح ڈاکہ ڈالنا یا اسی طرح وعدہ خلافی کرنا، اس طرح بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے اگر تو ہمارے اندر یہ عادتیں ہیں، یہ گناہ ہیں، تو ہم توبہ کریں، اگر نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔